اور اس جمعہ کے اندر انشاءاللہ عز و جل، پچھلے جمعہ کیونکہ 20 رمضان المبارک تھا، پھر اس سے اگلا دن جو تھا یہ 21 رمضان المبارک تھا۔ 21 رمضان المبارک کو مولا مشکل کشا، شیر خدا، ولیوں کے امام، ولیوں کے بادشاہ، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا یوم شہادت تھا۔ وہ ہم بیان نہ کر سکے، انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کی شہادت کو تفصیلاً کے ساتھ بیان کریں گے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جب آپ پیدا ہوئے آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا کیونکہ مولا مشکل کشا کے جو نانا صاحب تھے ان کا نام حیدر تھا، ان کے نام پر نام رکھا۔ اور آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لقب عطا فرمایا، ابو تراب کا لقب عطا فرمایا، اور آپ کے والد صاحب نے آپ کا نام علی رکھا۔ ابو تراب آپ کو سرکار نے کیوں لقب ارشاد فرمایا؟ کسی وجہ سے آپ کی سیدہ پاک سے کوئی ناراضگی ہو گئی، ناراضگی ہو کر آپ مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ وہاں پر آپ نے آ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ جب ٹیک لگائی نا، آپ کے پیٹھ مبارک پر مٹی لگ گئی۔ جب مٹی لگی نا تو سرکار علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو سرکار نے فرمایا، ابو تراب تمہیں کیا ہوا، اٹھو میرے پاس آؤ۔ تو جب سرکار نے ابو تراب کہا، تراب کہتے ہیں مٹی کو، جب سرکار نے ابو تراب کہا نا ان کو، تو مولا مشکل کشا فرماتے کہ مجھے اور کوئی نام اچھا ہی نہیں لگتا۔ جب کوئی مجھے ابو تراب کہتا تو میرا جو سینہ تھا یہ پھول کر اتنا ہو جاتا کہ جو سرکار نے مجھے ارشاد فرما دیا ابو تراب کہہ کر۔ اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس وقت پیدا ہوئے، جس لمحے پیدا ہوئے، یہ جو لمحہ ہے یہ بڑا ہی کیا کہتے ہیں حسین لمحہ ہے۔ اس کو میں اپنے لفظوں کے اندر بیان کرنا چاہوں تو نہیں بیان کر پاؤں گا، کیونکہ یہ لمحہ ہی بڑا حسین لمحہ ہے۔ جو سرکار کے غلام ہیں، جو سرکار کی امتی، جو سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا ان کی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی دل کی خواہش ہے۔ وہ خواہش کیا ہے، وہ آرزو کیا ہے، وہ تمنا کیا ہے؟ وہ تمنا یہ ہے کہ اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے محبوب کی زیارت کروا دے۔ جاگتی آنکھوں سرکار کی زیارت کروا دے۔ یہ سرکار کے گناہ گار بندوں کی تمنا ہے۔ مولا مرتضیٰ کا مقام دیکھیں، جب پیدا ہوئے آپ نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، اپنی آنکھیں مبارک نہ کھولی۔ جب سرکار کے پیاری پیاری باہوں کے اندر آئے نا، جب سرکار کے سونے سونے ہاتھوں کے اندر آئے، اس وقت آپ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ مولا مرتضیٰ وہ ہیں کہ پیدا ہوئے، سب سے پہلے دنیا جہان کی کوئی چیز نہیں دیکھی، اس چیز کو دیکھا کہ جس کے لیے بڑے بڑے بادشاہ زیارت کے لیے ترستے رہے، وقت مانگتے رہے کہ حضور کا تھوڑا سا وقت مل جائے، ہم سرکار کی زیارت کر سکیں۔ لیکن مولا مرتضیٰ کی اس شان کو، اس عظمت کو ہمارا سلام ہے کہ سب سے پہلے کن کی زیارت کرتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام کی۔ اب مزید ایک قدم آگے چلیے۔ مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تے گل مالکا بڑی کمال دی کیتی، کوئی سمجھنے والا ہوئے تھے۔ فرمایا کہ جدوں تسی علی نال محبت نہیں نہ کرو گے تو تانوں علم نہیں ملے گا۔ علم لینا ہے تو ظاہری بات ہے جب دروازے پر کھڑا ہو اس کے ساتھ بنانی پڑتی ہے، اندر لیک سلیک چنگا ہونا چاہیے وا۔ مولا مرتضیٰ کے ساتھ محبت ہوگی تو وہ دروازہ کھلے گا۔ جب دروازہ کھلے گا تو پھر جو ہے وہ مالک ان کو علم عطا کریں گے۔ جے مالکہ نال جے دعوت کرنی ہے تو پھر علم کوئی نہیں ملنا۔ انہوں نے اپنے الفاظوں کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے جو پرورش تھی سرکار کے پہلو کے اندر رہ کر پائی، سرکار کی بارگاہ کے اندر رہ کر پائی، اور بچوں کے اندر سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے، جس نے اسلام قبول کیا، وہ مولا مرتضیٰ ہیں۔
وہ مولا مشکل کشا ہیں۔ مولا مشکل کشا کی شان دیکھیں آپ۔ مولا مشکل کشا وہ ہیں کہ جن کے گھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادگی مبارک ہے، بطول فاطمہ الزہرا، خطور جنت، جنت کی عورتوں کے جو سردار ہیں، جن کے متعلق میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جن کے متعلق سرکار یہ فرما رہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور سرکار اپنے جگر کا ٹکڑا کن کو عطا فرما رہے ہیں؟ مولا مشکل کشا کو عطا فرما رہے ہیں۔ اور مولا مشکل کشا کون ہے؟ مولا مشکل کشا وہ ہے کہ جن کو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، جن کو ولایت ملے گی وہ مولا مرتضیٰ کے ڈیرے سے ملے گی، وہ مولا مرتضیٰ کی چوکھٹ سے ملے گی۔ اور مولا مرتضیٰ کون ہے؟ مولا مرتضیٰ داماد رسول ہیں، سرکار کے داماد ہیں، اور جنت کی عورتوں کے سردار کے شوہر ہیں۔ مزید سنیے مولا مرتضیٰ کون ہے؟ مولا مرتضیٰ حسنین کریمین کے والد محترم ہیں۔ مولا مرتضیٰ وہ ہیں کہ جن سے سرکار علیہ السلام کی نسل مبارک چلی ہے۔ مولا مرتضیٰ یہ عظیم ہستی ہیں۔ آپ مولا مرتضیٰ کی شان سنیے۔ آپ ان جملوں کو آپ نے سننا ہے، تو یہ جملے آپ نے فقط سن کر اپنے سر سے گزارنے نہیں، بلکہ ان جملوں کو آپ نے اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے۔ سنیے سرکار کیا فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے حسنین کریمین کے ساتھ، یعنی امام حسن اور امام حسین کے ساتھ، اور ان دونوں کے ماں باپ کے ساتھ، یعنی کہ خاتون جنت اور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان دونوں کے ساتھ، ان دو شہزادوں کے ساتھ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی، کیا فرمایا؟ ان دو شہزادوں کے ساتھ، ان کے ماں باپ کے ساتھ، میرے ساتھ جس بندے نے محبت کی، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اکچار یار۔ یہ جملے دیکھنے کے اندر چھوٹے ہیں، سننے کے اندر اس کی زائد ہماری سمجھ کے اندر کم آئیں، لیکن اس کا توازن بہت زیادہ ہے۔ بات چھوٹی سی ہے، فرمایا کہ ان ہستیوں سے جو بندہ محبت کرے گا، جو ان کے ساتھ پیار کرے گا، کل قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ جو ان کے ساتھ بغض کرے گا، جو ان کے ساتھ عداوت کرے گا، فرمایا اس بندے نے ہمارے ساتھ بغض کیا۔ جو ہمارے ساتھ بغض کرے گا اس نے اللہ کے ساتھ بغض کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اس بری نحوست سے بچائے کہ ہم ان کے گستاخوں کے اندر شامل ہوں۔ مالک کا بڑا کرم ہے کہ ہم ان کے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور ان کی محبت کرنے والے الحمدللہ ہم ہیں۔ اور اگلی بات بڑی حسین ہے، بڑی قابل غور ہے۔ آپ کی اگر توجہ دائیں بائیں ہے تو میری طرف فرما لیجئے گا۔ اگلے جملے بڑے حسین ہیں، بڑے قابل غور جملے ہیں۔ ایک جملے کے اندر پہلے بھی ہم یہ بیان کر چکے ہیں۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے، اپنے جوتے کو سی رہے ہیں، اور دور سے سرکار نے دیکھا، حضور نے دیکھا۔ سرکار پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو آپ مولا مشکل کشا سے محبت کرنے والے تو آپ خاموش نہیں رہیں گے ان جملوں کو سن کر۔ سرکار نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جو جوتوں کو سی رہا ہے، وہ جو جوتوں کو پیوند لگا رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ میری جان ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ میری جان ہے۔ پیوند کون لگا رہے ہیں؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کے متعلق سرکار نے فرما دیا کہ وہ میری جان ہے۔ اور جنہ دے بارے سرکار فرما دیں اے میری جان ہے، تے اسی پھر سوچیے کہ مولا مرتضیٰ نال محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، انہوں نے محبت کنی کرنی ہے تے کنی کہ نہیں کرنی، یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے۔ انہوں نے محبت پنجابی کہہ لی تھی انہوں نے واہ کرنی چاہیے، سوچنی نہیں چاہیے۔ تو دیکھیں جن کے متعلق سرکار فرما دیں یہ میری جان ہے، تو پیچھے گال ہی کوئی نہیں رہے گی۔ تو ایک قدم آگے مزید آگے چلیے۔
میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری اور مہاجرین کے اندر بھائی چارہ فرمایا کہ جو فلاں انصاری ہے یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ جو فلاں مہاجر ہے یہ فلاں انصاری کا بھائی ہے، فلاں انصاری فلاں مہاجر کا بھائی ہے۔ سرکار نے سب کے اندر بھائی چارہ کر دیا تو مولا مشکل کشا سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں کہ حضور آپ نے سب کا کسی نہ کسی کو بھائی بنا دیا، تو میرا آپ نے کسی کو بھائی نہیں بنایا، سب کا آپ نے بھائی بنا دیا ہے، سب کا آپ نے جوٹی دار بنا دیا، حضور میرا آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا، نہ کسی کو میرا بھائی بنایا ہے۔ تو یہاں پر یہ جملے بڑے قابل غور ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے علی تو میرا اس دنیا کے اندر بھی بھائی اور آخرت کے اندر بھی تو میرا بھائی ہے، تو میرا اس دنیا کے اندر بھی بھائی اور آخرت کے اندر بھی بھائی ہیں۔ یہ شان کن کی بیان ہو رہی ہے؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو سرکار کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سرکار کی جو شریعت ہے ظاہری بات ہے جو سرکار کا فرمان ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ سرکار نے فرمایا جو جنبی ہوگا، جس پر غسل طاری ہوگا، جس پر غسل فرض ہوگا، وہ بندہ بغیر غسل کے مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر آئے۔ تو یہاں پر سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ ان جملوں کو سنیے اور ان جملوں کا مزہ لیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے اور علی کے علاوہ، کیا فرمایا؟ میرے اور علی کے علاوہ کوئی بندہ بھی مسجد کے اندر نہیں آ سکتا جس پر غسل فرض ہو، جس پر غسل فرض ہو۔ سرکار نے فرمایا میں اور علی فقط مسجد کے اندر آ سکتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا مرتضیٰ کی آپ شان دیکھیں، آپ ان کا مقام دیکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کے متعلق احادیث مبارکہ فرمائیں، جو بیان کیں، ان کے کیا کہنے ہیں، ان کی کوئی مثل نہیں مل سکتا، کوئی مثال نہیں مل سکتا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ ان کا وہی مقام دیکھ لیں، وہی مرتبہ دیکھ لیں کہ جب سرکار نے فرمایا تھا جنگ خیبر کے موقع پر کہ کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح لکھی ہے، جس کے ہاتھ کے اندر اللہ نے فتح لکھی ہے، جس کے ہاتھ کے اندر اللہ نے فتح عطا کی ہے، میں کل جھنڈا اس کو عطا کروں گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب جب ساری رات گزری صحابہ کرام سوچتے رہے کہ یار یہ کون خوش نصیب ہوگا، کون اتنی شانوں والا ہوگا کہ جس کو محبوبی جھنڈا عطا فرمائیں گے، اور وہ اتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو سرکار اپنا جھنڈا عطا فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کے اندر فتح لکھی ہے، ان کے ہاتھ کے اندر فتح لکھی ہے۔ صحابہ کرام سوچتے رہے، ساری رات گزر گئی، جب صبح ہوئی تو سرکار نے فرمایا، سارے صحابہ موجود تھے، سرکار نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آ رہے۔ مولا مشکل کشا کہاں ہے؟ شیر خدا کہاں ہے؟ اللہ کا شیر کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا حضور ان کی آنکھ کے اندر درد ہے، ان کی آنکھ کو کوئی مسئلہ ہے حضور، اس بنا پر وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ تو مالکہ کے ساڈے ہوندے انہوں نے کیڑی پریشانی ہے؟ فرمایا مولا مشکل کشا کو بلایا جائے۔ جب سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، سرکار نے اپنا لعاب دہن اپنے منہ مبارک سے نکالا، لعاب دہن نکال کر مولا مشکل کشا کی آنکھ کے اندر لگایا۔ مولا مشکل کشا کی جو آنکھ تھی، جو درد جس کو اندر محسوس ہو رہا تھا، وہ آنکھ بالکل شفا یاب ہو گئی، وہ آنکھ بالکل شفا یاب ہو گئی۔ تو یہاں پر مولا مرتضیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ گرمیوں کے اندر یہ گرم کپڑے نہیں ڈالتے، تو آپ سردیوں کے اندر ٹھنڈے کپڑے نہیں ڈالتے، مطلب کہ سردیوں کے اندر جو گرم کپڑے آپ یہ نہیں ڈالتے، اور سردیوں کے اندر جو گرم کپڑے آپ نہیں ڈالتے، اور گرمیوں کے اندر جو ٹھنڈے کپڑے آپ نہیں ڈالتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا مرتضیٰ نے یہ فرمایا کہ جب مجھے سرکار نے آنکھ کے اندر لعاب دہن لگایا نا، کہ سرکار نے دعا ارشاد فرمائی کہ اے اللہ علی سے گرمی کو دور کر دے، علی سے سردی کو دور کر دے۔ فرمایا اس دن سے نہ کبھی مجھے سردی لگی ہے، نہ اس دن سے کبھی مجھے گرمی محسوس ہوئی ہے۔ ہم بات کیا کر رہے تھے؟
بات یہ کر رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ خیبر کا جھنڈا ہے میں اس کے ہاتھ کے اندر عطا کروں گا جس کے ہاتھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح لکھی ہے۔ اب مولا مشکل کشا آئے، سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، لعاب دہن لگانے کے بعد سرکار نے ان کے ہاتھ کے اندر جھنڈا عطا کر دیا۔ جب سرکار نے جھنڈا عطا کیا تو مولا مشکل کشا نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو کھیڑ دیا۔ کتنے ہاتھوں سے؟ ایک ہاتھ سے۔ مولا مشکل کشا نے اٹھا کر پھینک دیا۔ جب خیبر کا دروازہ اٹھا کر پھینکا نا تو ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ 40 بندوں نے اس خیبر کے دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، وہ اٹھا نہ سکے۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ 80 بندوں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس خیبر کے دروازے کو ہلا نہ سکے، اس کو ہلا نہ سکے، اس کو اٹھا نہ سکے، جس کو مولا مرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا۔ اب یہاں پر نقطہ نظر کیا ہے؟ نقطہ نظر یہ کہ جس کے ہاتھ کے اندر رب نے فتح لکھ دی، جس کے ہاتھ کے اندر رب نے فتح لکھ دی، اگر وہ خیبر کے دروازے کو کھیڑ سکتے ہیں وہ خیبر کے قلعے کو بھی کھیڑ سکتے تھے۔ کیوں؟ ان کے ہاتھ کے اندر رب نے وہ طاقت عطا کر دی تھی، وہ رب نے وہ کمال عطا کر دیا تھا کہ جو اور کسی کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا وہ ہیں کہ جو ایک ہاتھ سے خیبر کو کھیڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر اگلے جملے سنیے، اگلی حدیث پاک سنیے۔ یہ حدیث پاک ترمذی کی ہے، اس کو امام ترمذی نے بھی لکھا اور اس کو امام دارمی نے بھی اپنی دارمی کے اندر لکھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بھونا ہوا پرندہ آیا، سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا کہ حضور یہ پرندہ آپ کے لیے ہے۔ سرکار ادھر ہاتھ اٹھا کر کیا کہتے ہیں کہ مولا یہ پرندہ میں اکیلا نہیں کھانا چاہتا، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری دل کی خواہش یہ ہے کہ وہ بندہ میرے ساتھ آ کر کھائے مولا جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ بڑی ڈلی سبحان اللہ ہے۔ کیا فرمایا کہ میرے ساتھ وہ بندہ آ کر کھائے پرندہ مولا جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ ابھی ادھر سرکار نے دعا کی، ادھر دروازے دستک ہو گئی۔ پوچھا کون؟ عرض کی حضور علی حاضر ہے۔ کون حاضر ہے؟ علی حاضر ہے۔ سرکار نے فرمایا آ جاؤ، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ یہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایک اگلی بات سنیے، اگلی بات بھی اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مرتضیٰ کو، شیر خدا کو، اللہ کے شیر کو کسی جنگ کے لیے بھیجا، کسی محاذ کے لیے بھیجا۔ آپ نے اپنی توجہ میری طرف رکھنی ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے ان کو ایک جنگ کے لیے بھیجا، ایک محاذ کے لیے بھیجا، ایک قافلے کے ساتھ بھیجا۔ جب قافلے کے ساتھ سرکار نے ان کو بھیج دیا نا، جب وہ چلے گئے، اب سرکار کی محبت دیکھیں مولا مرتضیٰ کے ساتھ۔ ہم نے تو فقط مولا مرتضیٰ کو، ان کی محبت کو یہ نعروں کے اندر رکھ لیا کہ ہم مولا مرتضیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، عشق کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ مولا مرتضیٰ سے جو پھوکے دعویے نہیں چلنے والے۔ مولا مرتضیٰ کے ساتھ جو عشق کا جو دعویٰ ہے، جو عشق کا پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کے نقش مبارک ہے، جس پر آپ نے اپنی زندگی گزاری، حب مرتضویت جس کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں، جو حب مرتضویت کو اپنانے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ جس طرح مولا مشکل کشا نے فرمائے اسی طرح اپنی زندگیوں کو بسر کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر چرس کا کیا کہتے ہیں سیزن آ گیا جی، چرس اٹھا لی، بھنگ کے پیالے بنا لیے اور مولا مرتضیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ پاکوں کے نام، پاکوں کے مقام کو سمجھے، پاکوں کے ناموں کے ساتھ جو ناپاک جگہ ہے وہاں پر ان کا نام نہیں لینا چاہیے۔ یہ ہم کام اچھا کر رہے ہیں، یہاں پر ہاتھ کے اندر بھنگ کا پیالہ پر پکڑا ہوا ہے اور ساتھ ہم مولا مرتضیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کہاں گئی ہماری غیرت؟ کیا ہماری غیرت مر گئی ہے؟ ان پاکوں کے جو نام ہیں
یہ ہم نے بھنگ کے پیالوں پر ہی لینے ہیں، یہ چرس کے اڈوں پر ہی ہم نے نام ان کے لینے ہیں؟ مولا مرتضیٰ کے اقوال اور افعال کو سمجھیں، ان کو پڑھیں۔ مولا مرتضیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ کون سے روزے پسند ہیں؟ گرمیوں کے روزے پسند ہیں، اور مجھے سردیوں کی عبادت بڑی پسند ہے۔ یہ مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں، یہ کسی غیرے کا قول نہیں ہے، نہ ہی یہ میں جوش خطابت کے اندر بات کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ مولا مرتضیٰ کا وہ قول سنا رہا ہوں۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا دل کرے کہ میں اپنے رب کے ساتھ باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اگر میرا دل کرے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر میرا دل یہ کرے کہ میرا رب میرے ساتھ باتیں کرے تو میں رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ ہے مولا مرتضیٰ کے اقوال اور ان کے افعال۔ یہ ہم نے کیا کہتے ہیں کہ چرچ کے اڈوں پر اور یہ بوٹی شاہ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر ہم نے مولا مرتضیٰ کو رکھ لیا، بس یہ چرچ والے اڈوں پر، بھنگ والے اڈوں پر نہیں۔ مولا مرتضیٰ تو یہ ہیں کہ جنہوں نے یہ بات فرما دی کہ اگر تم رب کو تلاش کرنا چاہتے تو رب کے قرآن کے اندر تلاش کرو، رب کے کلام کے اندر تلاش کرو، بزرگوں کے اقوال کے اندر تلاش کرو، سرکار کے فرمان پر تلاش کرو۔ مولا مرتضیٰ تو یہ ہیں۔ بات یہاں پر کیا ہو رہی تھی؟ بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ سرکار علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کو جنگ کے لیے بھیجا۔ جنگ پر بھیجنے والے کون ہیں؟ ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہیں جو جنگ پر بھیج رہے ہیں۔ اب دیکھیں کریموں کا کریمانہ انداز، سرکار کی محبت دیکھیں مولا مرتضیٰ کے ساتھ، یہاں پر جنگ پر بھیج بھی رہی ہیں۔ جب جنگ کے لیے سرکار نے مولا مرتضیٰ کو بھیج دیا نا، ادھر سے سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ بڑی کمزور آواز ہے۔ کیا فرمایا کہ سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کی مالک کی بارگاہ کے اندر؟ عرض کرتے ہیں کہ مولا ان جملوں کو آپ نے بھی قضا نہیں کرنا، اپنے سروں سے نہیں گزارنا، بلکہ ان جملوں کو اپنے دل کے اندر جگہ دیجئے گا۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں، مولا مرتضیٰ کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں دوبارہ مرتضیٰ کے چہرے کو نہ دیکھ لوں، جب تک میں دوبارہ مرتضیٰ کے چہرے کو نہ دیکھ لوں۔ یہ ہے مولا مرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کے متعلق سرکار نے فرمایا اللہ اکبر کبیرا۔ ادھر ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے کہ یار فلانے میں نوے گل کی تھی تو کیوں کی تھی، اے ہوندا کونے میں گل کرنے والا۔ مولا مشکل کے ساتھ محبت کر دیں یا نہیں؟ کر دے ہو یا نہیں؟ پھر سنیے مولا مرتضیٰ کون ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک جنگ کے موقع پر آپ کافر کے سینہ پر بیٹھ گئے۔ کافر کے جب سینہ پر بیٹھے نا، قریب تھا کہ آپ کافر کو قتل کر دیتے۔ جب آپ کافر کے سینہ پر بیٹھ گئے، کافر نے آپ کے منہ پر تھونک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کافر نے کیا کیا جی؟ آپ کے منہ مبارک پر کافر نے تھونک دیا۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے سینے سے اتر آئے۔ جب سینے سے اترے نا، اس کافر نے کہا کہ قریب تھا کہ آپ مجھے قتل کر دیتے، آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں، آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو یہاں پر میری انا کا مسئلہ آ جانا تھا۔ ہم محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہم محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو یہاں پر میری انا کا مسئلہ آ جاتا۔ تو اس کافر نے پتہ کیا کہا؟ وہ کافر مولا مرتضیٰ کے قدموں کے اندر گر گیا، وہ رونے لگا۔ اس نے عرض کی اے مولا مشکل کشاد، آپ نے کافر کو نہیں مارا بلکہ آپ نے کافر کے کفر کو مار دیا ہے۔ بڑی ڈھیلی سبحان اللہ۔ آپ نے کافر کو نہیں مارا، آپ نے کافر کو کفر کو مار دیا۔ حضور آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے مسلمان کر دیں۔ یہ مولا مشکل کشا شیر خدا۔ ادھر ہم اپنی انا کا مسئلہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا فلانے میں گال کی تھی علی، اور جن کے متعلق سرکار فرما دیں کہ یہ میری جان ہے، جن کے متعلق سرکار یہ فرما دیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جن کے متعلق سرکار یہ فرما دیں کہ علی کے ہر قدم پر بھلائی ہے، جس نے علی کے ساتھ محبت کی، اس نے میرے ساتھ محبت کی، ان کے منہ پر کوئی تھوک رہا ہے وہ غصہ نہیں کر رہے، وہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنا رہے۔ تو ادھر ہم
ہم جو حب مرتضویت کے دعوے کرنے والے ہیں، جو پھوکے دعوے کرنے والے ہیں، ادھر ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں تو یہ بات کو جچتی تو کوئی نہیں کہ جچتی ہے بات، غلاموں کو بات نہیں جچتی ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ عظیم ہستی ہیں۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب آپ کا وفات کا وقت قریب آیا، جو عبد الرحمن بن ملجم تھا اس نے آپ کو شہید کیا۔ یہ جو عبد الرحمن بن ملجم ہے نا، اس نے پہلے مولا مرتضیٰ کی بیعت کی تھی، یہ خارجیوں میں سے ہے۔ مولا مرتضیٰ نے اس سے فرمایا تھا کہ اب تو میری بیعت کر رہا ہے نا، تو میری بیعت کو توڑنا نا، اسی کے اندر تیری بھلائی ہے۔ لیکن اس نے بیعت کو توڑ دیا۔ یہ تین بڑے کافر تھے، انہوں نے وعدہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مولا مشکل کشا کو، اور ایک صحابی رسول اور تو ان کا نام ذہن سے نکل گیا، ان کو شہید کرنے کا انہوں نے پروپوگنڈا کیا، جن کے اندر مولا مشکل کشا بھی تھے۔ جو ابن ملجم تھا نا، اس نے کہا کہ میں مولا مرتضیٰ کو قتل کروں گا، میں آپ کو شہید کروں گا۔ صبح فجر کے وقت آپ نماز کے لیے نکلے، 17 رمضان المبارک کو آپ نماز کے لیے نکلے۔ فجر کے وقت آپ مسلمانوں کو اٹھا رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، بھائی جلدی جلدی وضو کر کے مسجد کے اندر آ جائے۔ تو یہاں پر یہ جو کافر تھا یہ چھپ کر بیٹھا تھا۔ مولا مشکل کشا مسجد کے قریب پہنچے تو اس کافر نے آپ کو تلوار مار دی، جو تلوار آپ کے پیشانی مبارک سے نیچے تک آئی۔ آپ 3 دن تک بے ہوش رہے۔ 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہو گئے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور ابن ملجم کو پکڑ لیا، اس کے بازو کاٹ دیے گئے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں اور اس کو پھینک دیا گیا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ آپ ساری زندگی پڑھ لیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں۔ مولا مرتضیٰ تو وہ ہیں جو کوفے کے شہر کے اندر پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے، کوفے کے شہر کے اندر اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر کہتے ہیں ہے کوئی میری تلوار کو خریدنے والا؟ 4 درہموں کے اندر میں تلوار کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پہننے کو قمیض نہیں ہے کوئی میری تلوار کو خریدنے والا؟ اس تلوار کے ساتھ میں نے کئی کافروں کو، کئی مشرکوں کو واصل جہنم کیا ہے کوئی میری تلوار کو خریدنے والا؟ مولا مرتضیٰ تو یہ ہے کہ آخری وقت بھی آپ نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور چھوڑا بھی نہیں مولا مرتضیٰ نے۔ مولا مرتضیٰ کا جو مشن تھا، جو انہوں نے مشن کو اپنایا، وہ سرکار کا مشن تھا۔ سرکار کے نقش قدم پر انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا، اور میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہاں پر سرکار نے ویسے بھی ونڈ کر دی۔ تو مالک جب بھی بات کرتے ہیں، بڑی حسین بات کرتے ہیں، تو سرکار کے منہ سے جب بھی بات نکلی، کمال کی بات نکلی، سرکار نے فرمایا اے علی مومن تجھ سے کبھی بھی بغض نہیں کر سکتا، مومن تجھ سے کبھی بھی بغض نہیں رکھ سکتا، اور علی منافق تجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ آپ نے جملوں پر توجہ کی ہے؟ یہ کس نے فرمایا؟ یہ سرکار نے فرمایا۔ وقت بھی ہو چکا، اور آخر کے عرض یہ ہے کہ ماہ رمضان گزر گیا، آج آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان گزر گیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سارے رمضان کے روزے رکھے یا نہیں رکھے؟ کیا ہم نے رمضان کے اندر ایک قرآن پاک پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنے رب کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو وقت ابھی بھی ہے، ابھی بھی 2 یا 3 روزے موجود ہیں، ہمیں اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ یہی وقت ہے، یہی گھڑی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر آج رب کو راضی کر لیں گے، آج رب کو منا لیں گے، تو قیامت کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، جب لحد کے اندر اتارا جائے گا، اس وقت بھی ہماری بلے بلے ہے۔ اگر ہم آج اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں گے تو ہمارے لیے شرمندگی ہے، آج بھی شرمندگی ہے، قبر کی دیوار کے اندر بھی شرمندگی ہے، جب لحد کے اندر اتار دیا جائے گا اس وقت بھی ہمارے لیے شرمندگی ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑے ہی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، جس کے متعلق سرکار نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک مہینے کے اندر کتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر ہم انہی کے اندر، اللہ نہ کرے
تو ہمیں معذرت کرنی چاہیے، رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی چاہیے۔ ایڈے پاک صاف سی ہے کوئی جڑے سی گناہ نہ کریے۔ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کے گرے باندھ کے اندر جھانکنا چاہیے کہ اسی کڈے کے جوگے سے کنہ کچھ کتا ہوا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے یہاں تو اتنی کیا کہتے ہیں ہماری غیرت ایمانی مر گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ، یہ معذرت کے ساتھ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مسلمانوں کی پتہ نہیں غیرت کہاں پر چلی گئی۔ ادھر رمضان کا مہینہ آیا اور جو کافر ہیں وہ رمضان کے مہینے کا ادب کرتے ہیں۔ ایک کافر تھا، ایک مشرک تھا، اس کا بچہ شریعام بازار کے اندر کھا رہا تھا۔ اس نے اپنے بچے کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کا مہینہ تم شریعام بازار کے اندر کھا رہے ہو؟ اس نے کہا ابا تم بھی تو کھاتے ہو۔ اس نے کہا بیٹا میں بھی کھاتا ہوں لیکن میں گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، میں شریعام یوں نہیں کھاتا۔ ماہ رمضان کا مہینہ اس کا ادب کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کافر کہہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ہم شریعام چوکوں کے اندر بازاروں کے اندر بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہماری جو غیرت کا مادہ ہمارے اندر نکل گیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اپنی دکانوں پر، ہم اپنے اڈوں پر اونچی آواز کے ساتھ گانے لگا کر سن رہے ہوتے ہیں۔ کہاں پر ہماری غیرت گئی؟ ہم نے اپنے رب کو راضی کیا یا ناراض کیا؟ رمضان کا مہینہ خدا را خوف کریں، ہمیں ان باتوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ حضرات کرتے ہیں، ان کو پیار کے ساتھ ان کو محبت کا سمجھایا جائے کہ بھائی مسلمان ہو، مسلمانوں والے کام کرو، انسانوں والے کام کرو۔ اگر واقعی سرکار کلمہ پڑھتے ہو، یہ پھوکے دعووں سے کچھ نہیں بنے گا، یہ کھوکھرے دعووں سے کچھ نہیں بنے گا۔ اب ہمیں حقیقت کی دنیا کے اندر آنا چاہیے، نعروں کی دنیا کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔